من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور مبادئ جن کا جاننا از حد ضروری تھا، ہم وہ اصول اور وہ قواعد پڑھ رہے تھے۔ تو ان میں سے کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ کتاب اللہ کے 4 مرکزی مضامین ہیں جن کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ اصول ہیں جن پر آسمانی ساری کتابیں، تمام انبیاء متفق رہے اور اسی مقصد کے لیے آئے۔ پہلا اصول اثبات التوحید، دوسرا اصول تھا اثبات رسالت، صداقت الرسالت، تیسرا تھا صداقت الکتاب، اور چوتھا ایمان بالآخرت۔ ان کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے، یہ کل ہم پڑھ چکے۔ ان 4 کے تعاون اور ان کی تقویت کے لیے، ان کے نشر کے لیے 4 اصول اور بیان کیے جاتے ہیں جن کو ممدات کہا جاتا ہے، اصول ممدہ، جو ان پہلے 4 کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 2 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 3 تنظیم، نمبر 4 آداب۔ یہ 4 پڑھتے ہیں آج، ذرا سنیے گا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اصول آج ختم ہو جائیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا لفظ جہادہ یجہدو، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جہاد کی 13 اقسام ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے جان سے لڑنا۔ جہاد کا مقصد اصلی ہے اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کی توحید کا بول بالا ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جہاد کی 13 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 امام ابن قیم نے اس 13 قسموں کے لیے 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ ان 13 قسموں کے لیے کتنے مراتب؟ 4 مراتب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ جہاد مع النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس جہاد مع النفس کی
4 قسمیں ہیں، یا پہلے یہ کر لیں کہ جہاد کی 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1 جہاد مع النفس، نمبر 2 جہاد مع الشیطان، نمبر 4 جہاد مع الکفار والمنافقین، نمبر 4 جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین۔ پہلا مرتبہ نفس کے ساتھ جہاد، دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے ساتھ جہاد، اور تیسرا مرتبہ ہے کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد، اور چوتھا مرتبہ ہے ظالموں اور مبتدعین کے ساتھ کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ کتنے مرتبے ہو گئے؟ اب ان میں سے ایک ایک مرتبے کی وضاحت۔ جہاد مع النفس، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ جہاد مع النفس کی 4 قسمیں ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 علم دین سیکھنا، یہ جہاد مع النفس ہے۔ علم دین سیکھنا جہاد مع النفس ہے۔ نفس کہاں راضی ہوتا ہے کہ بندہ صبح اٹھے اور گھر بھی چھوڑے اور کام چھوڑے، اپنی خواہشات چھوڑے اور جا کر بیٹھ جائے قرآن سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے؟ نفس کب یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے سامنے زانو دو زانو ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی انا کو مٹا دے؟ یہ پہلی قسم۔ جہاد مع النفس کی دوسری قسم ہے کہ علم دین سیکھنے کے بعد بندہ اس پہ عمل کرے۔ نفس تو پہلے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب آپ سیکھ لیتے ہیں علم دین تو پھر نفس اس کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا بندے کو کہ اس پہ کیا کرنے لگ جائے؟ سو جاؤ۔ نفس تو یہی کہتا ہے مزے کرو اپنی جی۔ نمبر 3 نفس کے ساتھ جہاد کی تیسری قسم ہے کہ جس دین کو سیکھے، جس پہ عمل پیرا ہو، اس کی طرف اوروں کو بھی دعوت دو، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو، تعلیم دین کی طرف لوگوں کو کیا دو؟ دعوت دو۔ نمبر 4 جہاد مع النفس کی چوتھی قسم ہے کہ اللہ کے راستے میں یا دین سیکھنے میں جو پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرو۔ یہ جہاد مع النفس ہے۔ کچھ لوگوں کو تو جہاد مع النفس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو علم کے بغیر تو نفس کے ساتھ بھی جہاد ممکن نہیں ہے۔ تو کسی شخص نے گند کا ایک، ٹھیک ہے نا، گوبر کا ایک ٹکڑا ادھر رکھا ہوا تھا جیب میں۔ کسی نے اس سے کہا کہ یہ کیوں؟ کہتا میں تو نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیسا جہاد ہے؟ کہتا جب میرا نفس خوشبو سونگھنے کو کہتا ہے تو میں نفس کی بات نہیں مانتا، اور یہ گوبر کا ٹکڑا اٹھا کے جو ہے اس کو سونگھنے لگ جاتا ہوں۔ اچھا، ایک بندہ گندا پھرتا تھا، کپڑے گندے میلے۔ کہا کیوں؟ جب نفس کہتا ہے اچھے پاک کپڑے پہنو تو میں اس کے اوپر اور گند ڈال دیتا ہوں۔ تو شیطان اس کو پلیت بھی کر رہا ہے، گندگی پہ لگا رہا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نفس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ جہاد کر رہا ہوں۔ نہیں میرا بھائی، جہاد مع النفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہیں۔ نمبر 2 دوسرا مرتبہ جہاد مع الشیطان، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 شیطان کے شکوک اور شبہات جو وہ عقیدے میں ڈالتا ہے اس کو دفع کرنا۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے
وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے ذہن میں، تو ان شبہات کو کیا کرنا؟ دفع کرنا۔ یہ جہاد مع الشیطان ہے۔ شکوک اور شبہات جو شیطان عقیدے اور عمل میں ڈالتا ہے، ان کو کیا کرنا؟ نمبر 2، خواہش اور شہوت کی مخالفت کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ خواہشات نفسانی اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانا، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جہاد مع الشیطان ہے کہ شیطان انسان کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، انسان کو شہوات میں مبتلا کر کے بدرا کرتا ہے، انسان کو معصیت میں گندا کرتا ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا مرتبہ جہاد مع الکفار والمنافقین، منافقوں سے، کفار سے جہاد۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جہاد بالقلب، دل سے جہاد کرنا، کہ جو منافق ہے، جو دین کا دشمن ہے، کفار ہے، دل میں ان سے بغض رکھنا، دل میں ان کی محبت نہ رکھنا۔ جہاد باللسان، ان کے خلاف زبان کا جہاد کرنا، ان کی منافقت کو واضح کرنا، ان کے کفریات کو رد کرنا، ان کے خلاف زبان کا استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان۔ نمبر 3، جہاد بالمال، ان کے مقابلے کے لیے مال لگانا، انفاق کرنا۔ جس طرح کفار اپنے دین اور باطل عقائد کے پھیلانے میں کتنا مال صرف کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا استعمال کیا جائے؟ مال کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا، لیکن یہ منافقین کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منافق اپنے آپ کو بظاہر کیا ظاہر کرتا ہے؟ مومن مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ پھر تو لوگ کہیں گے یہ اپنے آدمیوں کو مار رہا ہے۔ چوتھا مرتبہ ہے جہاد ظالموں اور مبتدعین کے خلاف، جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا، ظلم اور برائی کو ہاتھ سے روکنا، کفر کی طاقت کا مقابلہ زور بازو سے کرنا۔ شاعر کہتا ہے زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ صرف فریادوں سے قفس نہیں ٹوٹتے، تو ہاتھ کے ذریعے اگر طاقت ہو۔ نمبر 2، زبان کے ذریعے، اس کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 4، دل کے ذریعے۔ کتنی؟ دل کے ذریعے۔ اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان کے ساتھ رد کرو اس پہ۔ اور وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان کے ساتھ رد کرنے کی بھی طاقت نہیں تو فَبِالْقَلْبِ، دل کے ذریعے اس کو برا تو جانو۔ ایک بندہ نہ زبان سے رد کرے، نہ ہاتھ سے کرے، اور نہ ہی دل میں برا جانے، تو سمجھو اس کے دل میں ایمان
نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں اس کو برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دل میں بھی اس کو تکلیف نہ ہو تو پھر کیا۔ یہ جہاد کی 13 اقسام تھی۔ اب جہاد کس مقصد کے لیے کیا جائے گا؟ تو جہاد ان مقاصد کے لیے، سب سے پہلے جہاد ہوگا اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کی اشاعت کے لیے، شرک اور بدعت کے خاتمے کے لیے۔ سورۃ توبہ آیت 29، سورۃ انفال آیت 39 لکھ لیں۔ توبہ 29، انفال 39۔ نمبر 2، مظلوم کو آزاد کرنے کے لیے جہاد ہوگا۔ مظلوم کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جہاد ہوگا۔ جیسے سورہ نساء آیت 75۔ اب دیکھیے ذرا، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، کن کے لیے؟ ان کمزوروں کے لیے، ان کے چھڑانے کے لیے۔ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، جو ظالموں کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ وہ یہ التجائیں کر رہے ہیں، مظلوم، کمزور، نادار بچے، اور آپ ان کے چھڑانے کے لیے جہاد نہیں کرتے۔ نمبر 3، کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک کافر ملک ہے، مسلمان ہے، اور وہ کافر اپنے وعدے کو بار بار توڑتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ نے معاہدہ کیا ہے، آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں، جبکہ وہ آپ کے خلاف سازشوں میں برسر پیکار ہے، جب موقع پاتا ہے وار کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی لڑنا ضروری ہے۔ جہاد اس کے لیے آپ نکالیں سورہ توبہ آیت 12، سورۃ توبہ آیت 12 دیکھیں ذرا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ کافر توڑ دیں اپنی قسموں کو، جو تم سے عہد و پیمان کیا ہے اسے توڑ دیں، من بعد عہدہم، ان کے عہد و پیمان کر لینے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں وہ طعن کریں، تمہارے دین میں کیا کریں؟ طعن کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس لڑو، قتال کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے ان سرداروں سے، ان لیڈروں سے، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے ان کی، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑتے، قومن، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے قصد کیا ہے، تدبیریں کی ہیں رسول کو نکالنے کی، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی ہے تم پر پہلی مرتبہ، یعنی پہل انہوں نے کی ہے، تو اب ان سے کیا کرو؟ لڑو، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں سزا دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، وَيُخْزِيهِمْ، انہیں رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، لڑو۔ تو ایک، تین ہو گئیں، چوتھی قسم ہے کہ اگر وہ مقابلے کے لیے آ جائیں، آپ تو نہیں لڑ رہے لیکن وہ آ جائیں مقابلے کے لیے، سورہ توبہ آیت 36 دیکھ لیں، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، 36 آیت کا آخری حصہ ہے، فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، لڑو مشرکین سے پورے پورے، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ تم سے لڑتے ہیں پورا پورا، تو مطلب کیا ہے؟ وہ پہل کر رہے ہیں، تم لڑو جیسا کہ جب وہ لڑتے ہیں مقابلے میں اتر آئے ہیں، اب آپ کے ہاتھ بندے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اب کیا کرو؟ تم بھی لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک جان لو کہ اللہ متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ تو جہاد کی قسمیں اور دواعی تھے، اب اگلی بات جہاد کی منازل، منازل جہاد۔ پہلی منزل یہ ہے کہ مجاہد تربیت یافتہ ہو، کیا ہو؟ فوجی، اس کی تربیت ہوئی ہو، تو سورۃ البقرہ آیت 177 کھولیے، اور تربیت مجاہد کے لیے 10 اصول ذکر کیے ہیں۔ کتنے اصول؟ یہ پہلی منزل ہے۔ وہ پہلی منزل کیا ہے؟
10 اصول ہیں، 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ دل کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق اعضاء اور خارج کے ساتھ ہے۔ یہ ضروری ہے۔ وہ 5 اصول جن کا تعلق عقیدے اور دل کے ساتھ ہے، ان میں پہلا ہے اللہ پر ایمان۔ پہلا کیا ہے کہ اس اللہ کے راہ میں لڑتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت کے دن پر ایمان۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 5، انبیاء علیہم السلام پر ایمان۔ اور 5 اصول جو خارج کے ساتھ ہیں، جن کا تعلق اعضاء، جوارح اور خارج کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صحیح مصرف پہ مال بھی لگایا جائے۔ عقیدہ مضبوط ہو، پھر کیا ہو؟ صحیح مصارف پر اللہ کی رضا کے لیے مال لگے۔ نمبر 2، پابندی نماز ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ دیں۔ نمبر 4، وعدہ پورا کرے۔ جس بندے کا عہد و پیمان نہ ہو وہ کیا لڑ سکے گا؟ اور نمبر 5، صبر کرنا۔ حوصلہ ہو، صبر ہو، استقامت ہو۔ اب ذرا آپ دیکھیں یہ 10 کیسے ہیں یہاں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 ہوئی کہ نہیں؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ 10 اصول ہیں تربیت کے لیے، پہلی منزل۔ دوسری منزل، جہاد کی دوسری منزل، کہ ملک کے اندر اصلاح ہو، امن ہو۔ جب فوج کا اپنا ملک بے امن ہو تو وہ باہر لڑ سکے گی؟ پہلے یہ بتایا کہ اس کا اپنی اس کی اصلاح ہو، اب ملک کی اصلاح ہو۔ اور ملک کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 4 قوانین ذکر کیے ہیں۔ کتنے قوانین؟ 4 قوانین ذکر کیے، جس سے ملک میں امن آتا ہے۔ پہلا قانون، القصاص من الظالم، کہ ملک میں قصاص اور عدل کا نظام ہو۔ اور امن نہیں آ سکتا جب تک کہ ملک میں قصاص نہ ہو، مظلوم کو اس کا بدلہ نہ دلایا جائے، ظالم سے اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہمارے اس معاشرے میں پہلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے جرگے کے اندر اس کو حل کیا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے کوئی بڑے آتے ہیں۔ جب وہ بندہ مظلوم دیکھتا ہے کہ گاؤں کے جرگوئی اس کا کام نہیں کر سکے، اس کو انصاف نہیں دلا سکے، پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے، تھانے پولیس جاتا ہے، وہاں انصاف طلب کرتا ہے۔ لیکن جب تھانے سے پولیس بھی اس کو انصاف نہ دے اور اس کی سنوائی نہ ہو،
پھر وہاں سے وہ تیسرا سٹیپ اٹھاتا ہے اور عدالت جاتا ہے کہ عدالت مجھے انصاف دے، اور عدالت بھی اسے انصاف نہ دے۔ یہ تینوں راستے اس نے طے کیے اور اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب بدامنی کیسے ہوگی؟ وہ دو کام کرے گا، یا تو اپنے آپ کو مارے گا اگر بس نہیں چلے گا، تو یا دوسرے کو قتل کرے گا تو قانون ہاتھ میں لے گا، اور دونوں صورتوں میں ملک کا امن طے و بالا ہوگا۔ تو ملک کی اصلاح کے لیے پہلا قانون کیا ہے؟ قصاص من الظالم۔ اور قرآن نے کہا ہے جن ممالک میں قصاص کی ادنا سی جھلک بھی پائی گئی، اللہ کی قسم وہاں امن ہی امن ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور علامہ قاسمی محاسن التاویل میں لکھتے ہیں کہ زندگی ہی نہیں، القصاص کو معرفہ ذکر کیا اور حیاتن کے اوپر تنوین تفخیم کی لائی کہ قصاص میں تمہارے لیے حیاتن عظیمتن، چھوٹی زندگی نہیں، کیا ہے؟ بڑی زندگی ہے، بڑا امن ہے۔ دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی ہے کہ ملک کے اندر مال تقسیم ہو تو قانون شرعی کے ساتھ ہو تو امن آتا ہے۔ سچ بتاؤ ہوتا ہے؟ غریبوں کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، زلزلہ زدگان کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، سیلاب زدگان کا مال امیروں کے پیٹ میں جائے، جی باہر سے آنے والے صدقات خیرات امیروں کے پیٹ میں جائیں۔ ہاں جی جی جی، تو آپ ہی بتائیں، یہ تو ایک مثال میں نے دی، زکوٰۃ مستحقین کو ملتی ہے، جتنے بھی فنڈ ملتے ہیں ریلیف کے، وہ ریلیف کس کو ملتی ہے؟ جس کی پہنچ ہو۔ غریب بیچارہ اس تک پہنچتے ہی پہنچتے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ تو قانون دوسرا ملک کی اصلاح کے لیے کہ ملک میں مال کی تقسیم ہو قانون شرعی کے ساتھ، بہن کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، ماں کو اس کا حق ملنا چاہیے، بیوی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، بیٹی کو حصہ ملنا چاہیے۔ سچ بتاؤ کیا یہاں ملتا ہے سب کو؟ کتنی ہی بہنیں رو رہی ہیں، کتنی ہی مائیں اور بیٹیاں روتی ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک میں بد امنی پھیلتی ہے۔ یہ میں نے صرف معمولی سی مثال دی ہے۔ تقسیم شرعی کے ساتھ اگر کسی ایک روڈ سڑک کے لیے 20 کروڑ کا پیکج اوپر سے آتا ہے تو روڈ پر لگنے کے حد تک وہ 20 لاکھ تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ 20 کروڑ آتے آتے نیچے لگتے کتنے تک ہو جاتا ہے؟ 20 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یہ باقی اوپر ادھر ادھر کانٹ چھانٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گھوڑے سے بلی بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے نوکر سے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، صبح میں سفر کروں گا، اس پر جانا ہے، ساری رات تم نے اس کی مالش کرنی ہے تاکہ صبح تک اس کو مالش چاپی کرو، ہاتھ مارو، تیار کرو تاکہ صبح میں نے جانا ہے۔ ملازم نے کہا بادشاہ کا دماغ خراب ہے، ساری رات اب میں گھوڑے کو چاپی کرتا رہوں گا۔ وہ جا کے سو گیا، تھوڑی دیر چاپی شاپی کی، سو گیا۔ چور آیا گھوڑا لے کے چلا گیا، گھوڑا پورا غائب۔ اب اس نے کہا اب کیا کریں؟ بادشاہ کو تو کچھ نہ کچھ چیز بتانی ہے۔ اس نے بلی پکڑ لی،
صبح جب بادشاہ آیا اس نے بلی کو پکڑا، رگڑے پہ رگڑا۔ بادشاہ نے کہا الو کے چرخے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کے گھوڑے کی مالش کرنے۔ کہا یہ گھوڑا ہے، یہ تو بلی ہے۔ کہتا ہے جی بادشاہ سلامت ساری رات رگڑ رگڑ کے تو یہ چھوٹا ہو گیا نا، ساری رات اتنا دبا دبا کے کیا کر دیا، یہ گھوڑے سے کیا بن گیا ہے؟ بلی بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، یہاں شراب سے شہد بن جاتی ہے، شہد سے شراب بن جاتی ہے، سرکے سے شہد بن جاتی ہے، یہاں ہو جاتا۔ مال تقسیم ہو کس کے ساتھ؟ قانون شرعی کے ساتھ۔ نمبر 4، نمبر 3، نظام صوم ارتباط نفس کے لیے ٹریننگ ہے، نفس کو تیار کرنے کے لیے، حرام سے روکنے کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ نفس کو باندھنے کے لیے ٹریننگ کرواؤ کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں 30 دن 29 دن اللہ کی حلال کردہ چیزیں، اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو وہ رب کے کہنے پر حرام سے کیوں نہیں روک سکتا؟ یہ ہے ارتباط نفس۔ اور قرآن نے یہ قانون کیسے بیان کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ ہی بتا دیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اور نمبر 5، نمبر کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 قانون ملک کی اصلاح کے لیے قانون ہے، رشوت بند کرو۔ کیا بند کرو؟ ہاں جی، کرپشن۔ یہ بھی ایک قسم ہے نا کرپشن کی۔ ہمارے ہاں اتنا پیارا لفظ اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ بندے کو جرم ہی نظر نہیں آتا، اس کو اتنا پیارا نام دے دیتے ہیں۔ یہ دور بدلا ہے۔ پہلے انہی ناچنے والوں کو نٹ مراسی کہتے تھے جی، پختوں کے بہتر ڈم ہوئے شاخیل بے ہوتے، اب اسی کے لیے لفظ کر دیے گلوکار، فنکار، کلاکار ہیں۔ اب وہ لفظ اتنا خوبصورت کر دیا کہ اب اس کو جرم اور گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بندہ بھرتی ہونے کے لیے گیا تو ہمارے والد صاحب وہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک تو تھا، وہاں پوچھتے ہیں بھرتی ہونے کے، بھائی آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے؟ تو ایک بندہ جو تھا وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا، وہ ہمیں تو معلوم تھا کہ بھائی یہ تو بجانے والا ہے، مراسیوں میں سے۔ آپ بھائی کہ میں بسی خیل ہوں، آپ بھائی ناصر خیل ہوں، آپ فلانا خیل ہوں، فلانا خیل ہوں۔ اس کا نمبر آئے، وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ کیا بتائے گا۔ تو جب اس سے کہا آپ کون ہے، انہوں نے کہا میں ڈنڈا خیل ہوں۔ ہاں، پیٹتا ہوں نا، ڈھول بجاتا ہوں، میں کیا ہوں؟ تو ہم لوگوں نے جرائم کو ایسے نام دے دیے ہیں کہ اب وہ برے بھی نہیں لگتے لوگوں کو۔ ہاں، کمیشن۔ تو چوتھا قانون ہے کہ ملک سے کیا ختم کیا جائے؟ رشوت ختم کیا جائے۔ یہ قانون کہاں بیان کیا ہے؟ مال ناجائز طریقوں سے کھانا بند ہو جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ فرمائے سورہ بقرہ 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے۔ کیا جامع لفظ ہے، اللہ کی قسم۔ قرآن کی بلاغت کو سمجھو جھوم جاؤ گے، دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ ان کے مقدمات حاکموں کی طرف، ججوں کی طرف، عدالتوں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کتنے ہی ناجائز کیس چل رہے ہیں جی، مقصد کیا ہے؟ زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی کوئی ہیرا پھیری بن سکتی ہے، کیس کر دو بھائی، چلو حاصل کرو۔ یہ ہے جہاد کے لیے دوسری منزل کے ملک میں کیا ہو، امن ہو، اصلاح ہو، پھر آپ لڑ سکو گے۔ تو جس کا اپنا ہی گھر برباد ہو تو وہ کیا کر سکتا ہوگا؟ کیا ترتیب ہے قرآن کریم کی۔ اور تیسری منزل ہے، نہیں منزل قوانین ہو گئے، دوسری منزل کے بعد اب تیسری منزل ہے اصلاح گھر کی اصلاح۔ ہاں، ذات کی اصلاح، ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح۔ تو جب آدمی کا اپنا گھر ہی اندر اصلاح نہ ہو تو وہ کیا کر سکے گا؟ باہر لڑ کیا سکے گا جی؟ تو گھر کی اصلاح، وہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے 18 قوانین ذکر کیے ہیں۔ کتنے قوانین؟ 18 قوانین ذکر کیے۔ نمبر 1، 215 آیت سورہ بقرہ، گھر کا بڑا گھر پہ مال خرچ کرے طریقے سلیقے کے ساتھ۔ گھر کا سربراہ گھر پہ کیا کرے؟ ہاں، اگر گھر کا سربراہ سارا ہر بندے کو اپنا اپنا اختیار دے دے جی، تو بیٹا اپنے پاس مکمل اختیار رکھتا ہو، بیوی اپنے پاس مکمل اختیار، بیٹی اپنے، بات سمجھ میں آ رہی؟ گھر کا سربراہ مال خرچ کرے۔ نمبر 2، گھر کا سربراہ گھر کی حفاظت کے لیے قوت رکھتا ہو۔ گھر کا سربراہ گھر کی حفاظت کے لیے قوت رکھتا ہو، اس کو اتنا تیار ہونا چاہیے۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو چور آئے پورا گھر لوٹنے لگے، گھر کے مالک کو پتہ چلا، اس نے کلیشن اٹھائی اور دروازے کے پیچھے کھڑا رہا، جب وہ سارا گھر خالی کر کے چلے گئے، بعد میں کہتا ہے جی الحمدللہ یہ بچ گیا ہے، یہ میں نے تدبیر کی ہے، یہ کلیشن وہ اٹھا کر نہیں گئے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا نہ ہو، گھر کا سربراہ گھر کے تحفظ کی طاقت رکھتا ہو۔ سورہ بقرہ 216۔ نمبر 3، حرمت والے مہینوں کی پہچان ہو کہ اس میں جنگ جدال نہیں۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، 3 پیدر پہ ہیں، محرم الگ ہے۔ کتنے مہینے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں جنگ جدال منع ہے۔ نمبر 4، النہی عن الخمر والمیسر، کہ گھر شراب اور جوئے سے پاک ہو، گھر میں کوئی شرابی نہ ہو، جوئے باز نہ ہو۔ تو گھر میں ایک شرابی ایک جوئے باز آئے گا تو آپ بار کیا کر سکیں گے؟
کیا آپ جہاد کرو گے کسی ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے؟ اس کے لیے قانون ذکر کیا ہے سورہ بقرہ 219، اصلاح الیتامہ، گھر میں اگر کوئی یتیم ہیں تو ان کی اصلاح اور ان کی خیر کے لیے اصول وضع کیے جائیں۔ 120 یتیموں کی پرورش اچھے طریقے سے۔ نمبر 6، مشرکات سے نکاح نہ ہو۔ آپ اعلاء کلمت اللہ توحید کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں مشرکہ لے آئے، تو ایک مشرکہ گھر میں آئے گی تو پورا گھر سر پہ اٹھائے گی۔ تو مشرکہ عورت سے نکاح نہ ہو۔ گھر میں سارے ایسے لوگ ہوں۔ سورہ بقرہ 221۔ نمبر 7، افعال ممنوعہ، جن افعال سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی ایک مثال ہے، قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ یہ اللہ کے قوانین پہ عمل ہے، اصلاح ہے کہ ایام حیض میں اپنی بیوی سے بھی الگ رہے۔ یہ ایک مثال ذکر کی ہے۔ نمبر 8، کہ انسان شادی کرے تو مقصد ان کا یہ ہو کہ نیک صالح اولاد ہو، اپنی خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو۔ مقصود اصلی کیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی اکرہ النفس علی الجماع، میں اپنے نفس کو بے حجاب ہونے پر اپنی بیوی کی طرف اس پہ مجبور کرتا ہوں، اس نیت پر کہ اللہ مجھ سے کوئی موحد جان پیدا کر دے جو اللہ کا نام لے۔ نمبر 9، الحلف، کہ اللہ کی تعظیم ہو گھر میں۔ کس کی؟ اللہ کی تعظیم اور عظمت ہو۔ بے جا قسمیں نہیں اٹھاؤ گے، اگر کوئی قسم اٹھائے گا تو اس کے لیے ان قوانین پہ عمل ہو۔ اللہ کا نام تماشے کے لیے نہیں ہے، بے جا استعمال کے لیے نہیں، جس کا جی چاہے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائے۔ اللہ کے نام کی تعظیم ہونی چاہیے۔ نمبر 10، مسئلہ ایلا، ایلا کا مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور مرد بیوی سے کہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لے، تو اب اگر 4 مہینے تک وہ قریب نہیں گیا تو بیوی کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ اور 4 مہینے سے پہلے چلا گیا تو ایلا ختم ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل اپنے مقامات پہ اس کی 4 صورتیں میں ذکر کروں گا۔ نمبر 11، طلاق کے قواعد آیت نمبر 229 میں ذکر کیے کہ گھریلو ناچاکیوں میں طلاق آتی ہے تو طلاق کے کیا قواعد ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ پھر گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ماؤں کا دودھ نہیں ہوتا،
ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے مر جاتی ہے، یا بچہ ہوتا ہے ماں کو طلاق ہو جاتی ہے، تو بچے کے دودھ پلانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کے لیے قانون نمبر 12 رضاعت کا قانون۔ خاوند مر جاتا ہے کبھی، تو اب عورت کیا کرے گی؟ اس کے لیے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کا مسئلہ، کہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی۔ انشاءاللہ اپنے مقام پہ جائیں گے، صرف یہاں قوانین لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 14، حکم الخطبت، عورت کو پیغام نکاح کیسے دیا جائے، کیسے رشتے کیے جائیں، منگنی بیاہ کا طریقہ۔ ایسی عورت کے نکاح تو ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے پہلے کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اس کی 2 صورتیں اور اس کے 2 احکام ذکر کیے۔ سورۃ بقرہ آیت 236-37۔ نمبر 16، گھر کے اندر نماز کی پابندی ہوگی۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے وہ گھر خوشحال ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، پر امن اور پر اطمینان ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ 238۔ نمبر 17، بندہ مر رہا ہے تو اس مرنے والے کو چاہیے کہ وصیت کر جائے۔ کیا کر جائے؟ الوصیت للازواج۔ یہ مستحب ہے کہ بندہ مر رہا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کچھ باتوں کی کیا کر جائے؟ وصیت کر جائے۔ سورہ بقرہ 240۔ نمبر 18، جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو طلاق شدہ عورتوں کے معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے رخصت کیا جائے گا، ان کو مہر میں سے کتنا دیا جائے گا، ان کو متعہ میں سے کتنا دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہوئیں گھر کے اصلاح کے لیے۔ کتنے قوانین؟ 18 قوانین۔ ایک بندہ غور کرے نا پوری کتاب لکھ سکتا ہے۔ آئیے اب مجاہدین کے لیے کچھ قواعد ذکر کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مجاہد کے 5 اوصاف ہونے چاہیے۔ کتنے؟ سورہ انفال آیت 2، پہلی صفت، اللہ کو یاد کیا جائے تو دل ڈر جائے۔ سورہ انفال آیت 2، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ کیا ہو جائیں؟ دل ڈر جائے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمانی اثر ظاہر ہونا چاہیے قرآن سننے کے بعد۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مجاہد کا توکل و بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا ہونا چاہیے مجاہد۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
کہ لڑائی کے ساتھ مال بھی خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے 6 قاعدے ذکر کیے ہیں۔ کتنے قاعدے مجاہد کے لیے؟ پہلا قاعدہ مجاہد کے لیے، بزدلی نہ دکھائے، دشمن کو پیٹھ نہ پھیرے۔ کتنا تیار کیا اب لا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے۔ سورہ انفال آیت 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ او مومنو، جب تم دشمن سے لڑو، آمنا سامنا ہو تمہارا، تو فلا تولوہم الادبار، تو ان کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، بھاگنا نہیں ہے۔ جو پھرے گا تو پھر فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے بھی لڑائی اور میدان کے اندر دشمن کو پیٹھ دکھائی تو اس پہ اللہ کا غضب پڑے گا، وہ اللہ کا غضب لے کے جائے گا۔ ہاں، پیٹھ پھیرنے کی 2 صورتوں میں اجازت ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ وہ 2 صورتیں یہاں ہیں، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، سورہ انفال آیت 16۔ فرمایا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر پینترا بدلنے کے لیے، لڑائی میں پینترا بدلنے کے لیے، چال بدلنے کے لیے، دشمن کو ڈانٹ دینے کے لیے کہ بھائی بھاگا پھر پلٹوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بزدلی کی وجہ سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ نمبر 2، او متحیزا الی فئۃ، کہ ایک گروپ کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے ان سے بچھڑ گیا، آگے نکل گیا، تو اب دشمن کے ڈر سے نہیں بھاگا، اپنے ساتھیوں کو کے پاس ملنے کے لیے، ان کی ٹولی میں پھر ملنے کے لیے اگر آتا ہے تو اس صورت کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ بزدلی اللہ کو نہیں پسند۔ بزدل دنیا میں کس کو پسند ہے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ کہ میدان میں جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تم میدان کے اندر ہو تب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سورہ انفال آیت 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، یہاں سے یہ نا، ولا تولوا عنہ انتم تسمعون، اور روگردانی نہ کرو اس سے، وانتم تسمعون، درا حالے کہ تم سنتے ہو۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ تیسرا قاعدہ، جب تمہیں امیر حرب، آپ کا کمانڈر، آپ کا کرنل، میجر، بریگیڈیئر، صوبیدار، کوئی جو بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حرب کا امیر جس یونٹ کا بڑا ہے، وہ تمہیں دعوت دے ایک جہاد کی طرف، تو اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیا کہو؟ جب بلا لیا لبیک کہو، پہنچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو حکم قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کا جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے، یعنی میدان جہاد میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سورہ انفال آیت 24۔ چوتھا قاعدہ، خیانت نہیں کرو گے۔
ظاہر بات ہے آپ لڑتے ہو، اس میں غنیمتیں بھی آئیں گی، اس میں چیزیں بھی لوگے، تو جب آپ کا مقصد دین کی سربلندی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی چیزیں نظر آئیں تو بندہ کیا کرنے لگ جائے، خیانت کرنے لگ جائے۔ نہیں، خیانت نہیں کرو گے۔ سورہ انفال آیت 27، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ پانچواں قاعدہ، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اس کو بیان کیا سورہ انفال آیت 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فیصلے والی چیز بنا دے گا۔ ساری عمر لٹکے نہیں رہو گے، کوئی راہ پال ہوگے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ چھٹا قاعدہ، ان سارے گزشتہ قواعد پہ مضبوط رہو۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ہر حالت میں ثابت قدم ہو۔ سورہ انفال آیت 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی لشکر کے ساتھ تو فاثبتوا، پھر کیا ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصول ممدہ میں سے دوسرا اصل ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی تب ہوتا ہے جب کیا ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ کنگال کیا کرے گا؟ بات تو ساری یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں مسلمانان عالم کا حال یہ کہ ہم کہتے ہیں دین اتنا ترقی کر جائے کہ پہنچ جائے آسمان تک، پر پائی میرا ایک بھی نہ لگے، ٹھیک ہے، پیسہ میرا ایک نہ لگے۔ شیطان اتنا خبیث ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ خراب ہے، مشرک ہے عقیدے کا، تو پھر کہتا ہے حج بھی دبا کے کرو، روزے بھی دبا کے رکھواتا ہے، نفل بھی پڑھواتا ہے، صدقے بھی اتنے کرواتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کام ان چیزوں نے اس کے آنا، عقیدہ جو برباد ہے۔ اور جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ اوہو یہ تو مومن موحد بن گیا، تو اب شیطان کہتا ہے چلو کچھ نہ کچھ تو، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، سارا میرے ہاتھ نہیں آتا تو سارا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کمی کرو۔ تو وہ کیا کہتا ہے، اب تو موحد ہو گیا، اب تو جنت تیری، اب پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے، جنت تو تم موحد ہے مل گئی، اب پیسہ شیسا۔ تو جب مشرک ہوتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ دبا کے دیتا ہے، جب موحد ہوتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ تو نہیں دیتا، اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دینا بھی کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ دوسرا اصل ذکر کرتا ہے اصول ممدہ میں کہ مومنوں دین کی ترقی کے لیے کیا خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ اس کے فضائل ذکر کرتا ہے۔ ہماری حالت یہ بن چکی ہے
آپ روئے زمین پہ آپ جو جا کے گھوم جائیں، باقی مذاہب کے رہنماؤں کا کیا حال ہوتا ہے اور مسلمانوں کے امام کا کیا حال ہوتا ہے۔ 500 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے، ایک امام رکھنا ان کے لیے عذاب بن چکا ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن مسجد کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، امام کا خرچہ بڑھ گیا، اور خرچہ وہ بیچارہ، تو وہ امام اگر اپنا خرچہ بتا دے کہ مجھے تنخواہ اتنی ملتی ہے تو کہتے ہیں ہاتھی بھی رو جائے، وہ شرم سے اپنی تنخواہ نہیں بتا سکتا۔ وہ کیا کتابیں کیا خریدے گا، تفسیریں کیا خریدے گا، کیا وہ مطالعے کرے گا؟ تو تباہی یہ آ گئی، وہ بھی کہتا ہے چلو جو ان سے ملتا ہے ان پہ، جیسے یہ میرے ساتھ گزارا کرتے ہیں ایسے میں بھی ان کو ٹرخاؤں۔ تو وہ مقتدی امام کو ٹرخا رہے ہیں، امام ان کو ٹرخا رہے ہیں، چلو چلتا ہے کام، وہ کوئی محنت شہنت نہیں کرتا۔ اور کئی تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایسے تو یہ دیتا نہیں ہے، تو پھر اس نے 11ویں کے نام پہ بھی لوٹنا شروع کیا ہے، بھئی نکلتا تو ان سے ہے کوئی نہیں، پھر وہ تیجے کے نام پہ لیتا ہے، پھر وہ 40ویں کے نام پہ لیتا ہے، وہ جمعرات کے نام پہ لیتا ہے، وہ سال کی برسی کے نام پہ لیتا ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ کرے ہر دن کوئی نہ کوئی سامی مرتی جائے، میرا کام چلتا جائے۔ جب لوگ آتے ہیں امام صاحب آج فلاں حاجی صاحب بیمار ہے دعا کرو، وہ کہتے ہیں اللہ کرے حاجی صاحب ٹور جاوے، کیوں جیتے جی تو یہ کچھ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اسلام دین کی سربلندی کے لیے آپ دیکھ لیں، میری ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں، آپ دیکھ لیں کہ عالم کفر اپنے دین مذہب کی بقا کے لیے کتنی فنڈنگ کرتے ہیں۔ وہ آپ اندازہ لگا لیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اوپر سے آپ کو بم مارتے ہیں، نیچے سے این جی اوز کے راستے سے آپ کے راستے ہموار کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہمدردی ہے، آپ کے لیے سڑک بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ نہ میرا دوست، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلوں کے جاننے والے مالک نے کہہ دیا کہ یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں ہے ان کے تمہارے حق میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے مذہب کی بات ہے۔ یہاں یہ جاؤ اسلام آباد، یہ ٹیکسلا میں آنکھوں کی ہسپتال ہے، کوئی مریض آنکھوں کا جائے، عیسائیوں کی ہے، وہ گھر آتے ضرور تورات لے کے آئے گا، انجیل لے کے آئے گا، اور عیسائی مذہب کی کتابیں ہسپتال میں مفت پڑھی ہیں۔ اب آنکھوں کے ہسپتال میں انجیل کا کیا کام ہے؟ آنکھوں کے ہسپتال میں کتاب پڑھی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ثابت کیا ہوا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ وہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم علاج آنکھ کا کرتے ہیں لیکن اپنے مذہب کی کتاب دے رہے ہیں، یہ ترویج ہے، اور آپ کے مذہب کی کتاب کی مسجد میں نہیں ہے کسی مسجد میں احادیث بخاری مسلم ترمذی نسائی کوئی بندہ آ کے بیٹھ کے پڑھتا ہو؟ ہے کسی تو مسجد میں تفسیر پڑھی ہوئی؟ نہیں میرا بھائی، کس کے دل میں آیا ہے کہ مولانا صاحب آپ اگر کوئی تفسیر لینا چاہتے ہیں، یہ لے 1 لاکھ روپے لو، جا کے اپنے لیے کتاب لے لو، یا آپ کو کوئی تفسیر چاہیے، یہ میں صرف مثالیں چھوٹی دے رہا ہوں، اس کو جتنی وسیع نظر سے دیکھو گے تو آپ پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اس پہ زور دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرو، اور اس انفاق پہ قرآن کریم کی مستقل صورتیں کیا ہیں؟ مستقل صورتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے اندر کتنے مضامین ہیں؟ 4 مضامین ہیں، 4 دعوے ہیں، ان دعووں میں سے ایک دعوی انفاق فی سبیل اللہ کا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو،
اور اللہ کے راستے میں مال صرف زکوٰۃ نام نہیں، زکوٰۃ کو انفاق نہیں کہتے میری جان۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں مال لگانے کا مطلب ہے زکوٰۃ دے دیا، عشر دے دیا صرف۔ اللہ کے راستے میں مال لگانے کا قربانی کا چمڑا جا کے مولوی صاحب کو ٹکرا کے آ گئے ہیں، وہ مسجد کے سارے برآمدے خون سے بھرے ہوئے ہیں، 3 دن وہ بھی نمک لگا رہا ہے، بکے نہ بکے، اور وہ بھی کئی سالوں سے جب بکنے بند ہوئے۔ ہم ایک دفعہ واک کرنے گئے تو یہاں ایک دوڑ ہے، نہر، وہاں دیکھتا ہوں تو سینکڑوں کے حساب سے چمڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ جو مدرسوں اور طلباء کو دیے تھے وہ بکے ہی نہیں، اٹھا کے ادھر پھینک دیے، کیڑے پڑ رہے تھے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ قرآن کریم خرچ کا کیسے انداز اپناتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ قرآن کے اس انداز کو ذرا سمجھیے میرا دوست۔ فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، سورۃ بقرہ 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ آپ فرق کہیں گے کہ مال خرچ کرنے سے بندہ ہلاکت میں پڑتا ہے؟ نہیں، نہ خرچ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو، خرچ کرو، کیونکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 261، اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، میں بدلے دوں گا، میرے دین کے لیے خرچ کرتے ہو نا تو بدلے میں دوں گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ، مثل دانے کے ہیں، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علیم جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے خرچ کیے ہوئے کی مثال اس ایک دانے کی ہے جس سے آگے 7 بالیاں پیدا ہوئی، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک سے کتنے نکلے؟ 700 نکلے۔ اس کا ایک مقصد تو صاف صاف یہ ہے کہ میرے لیے 1 روپیہ لگائے گا، میں 700 گنا بدلہ دوں گا۔ ایک تو نتیجہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا یہ مقصد ہے کہ جب دین کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو گے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ دین کے 700 کام زندہ ہو جائیں گے، کام پھیلے گا نا۔ پھر دین کی وسعت کے لیے کرتے ہو تو جب مال لگے گا تو وہ آگے دین پھیلے گا، یہ درخت لگتے جائیں گے، ثواب ہی نہیں خالی۔ سورہ بقرہ آیت 262 دیکھیے ذرا، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے احسان جتلانے کو، ولا اذى، اور نہ تکلیف کو، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پوری صورت اللہ نے اتاری اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب پر، اور پوری صورت میں خرچ کرنے کی ترغیب کے 5 طریقے اپنائے۔ اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ بالوجوہ الخمسہ، الترغیب الی الانفاق بالوجوہ
ان 5 طریقوں کو تو دیکھو کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ سورۃ الحدید میں پہلا طریقہ کہ بھائی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس لیے کہ مال تمہارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے، مال تمہارا نہیں ہے، مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے ہو جس کا مال ہے؟ یہ کہاں ہے؟ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اے ایمان والو خرچ کرو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس مال کے اندر اللہ نے تمہیں جانشین بنایا۔ پہلے کسی اور کے پاس تھا، وہ چلا گیا، اب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ تو جب مال اللہ کا ہے، تجھے جانشین بنایا ہے، تو پھر تو اس کی دین کے لیے کیا کر؟ خرچ کر۔ یہ تیرا نہیں ہے، سورہ حدید آیت 7۔ دوسرا طریقہ فرمایا ان المال باق منکم الی اللہ، یہ مال تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، تو چلا جائے گا، مال پھر اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ تو ظالم آدمی کیوں بخل کرتا ہے، خرچ کیوں نہیں کرتا اللہ کے دین کے لیے؟ تو لفظ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت 10، کیا ہو گیا تمہیں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث کس کے لیے ہے؟ دیکھو تم چلے جاؤ گے، یہ مال کس کی میراث ہے؟ اللہ ہی کے پاس رہے گا۔ تو جب اللہ کے پاس رہنے والا ہے تو خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آگے تیسری وجہ سلم، تو اللہ فرماتے میں نے تسلیم کر لیا، چلو بالفرض، ان المال لکم، مال تیرا صحیح، اور میرا بندہ مان لیا مال تیرا ہی صحیح، مجھے قرضے کے طور پر دے دے اللہ، فَأَعْتُوهُ لِلَّهِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں مان لیا تیرا ہی صحیح، کیا کر؟ قرضے کے طور پر دے، واپس ملے گا۔ اس کے لیے سورہ حدید آیت 11، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، پس دگنا کر دے گا، بڑا چڑھا کے اللہ اس کو واپس کرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھی وجہ کہ او میرا بندہ ان المال زینۃ وتفاخر وانہ لیس الا المتاع، یہ دنیا کا مال یہ تو زینت ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، اور یہ کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں، یہ تو چکھنا ہے۔ الا المتاع، یہ کیا ہے؟ ایک تو چسکی ہے، چکھنا ہے، متاع ہے، ایک تری ہے جو ٹاکی پہ لگی ہوئی ہے، اس پہ نہ دل دے۔ اس انداز کو ایسے ذکر کیا، ذرا دیکھیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اعلموا، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینۃ، اور زیبائش ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کی کثرت میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ، یہ ہے دنیا کے مال کی حقیقت۔ کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، جو بارش برستی ہے تو کسان کو اس کی فصل بہت تعجب میں ڈالتی ہے، بھلی لگتی ہے، ثم یہیج،
لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ فصل یہی جو خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس تو اسے دیکھتا ہے مصفرا، زرد، خشک ہو کے کیا ہو جاتی ہے؟ زرد ہو جاتی ہے۔ یہ باہر دیکھو کھیتی سرسبز و شاداب ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہو جائے گی؟ زرد ہو جائے گی۔ تو جب زرد ہو جائے گی کسان کٹائی کی تیاری شروع کرے گا۔ بالکل ہو بندیا تیرا بھی یہ حال ہے، بچپنا تھا، جوانی آئی، جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، فصل پک گئی۔ جب پک جاتی ہے تو کسان کٹائی کی تیاری کرتا ہے۔ جب تیری فصل پک گئی تو ملک الموت بھی تیری روح کاٹنے کی تیاری شروع کر رہا ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، کٹائی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر تو اسے دیکھتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ وہ سارا فصل، ساری فصل چورا چورا، کھیتی تھریشر کے ذریعے، بالکل تیرا بھی یہ حال ہوگا، مرنے کے بعد چورا چورا ہو جائے گا۔ اور آخرت میں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تو کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے دین کے لیے خرچ کر، تیری آخرت سنوار دوں۔ پانچواں طریقہ کہ او میرا بندہ، لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، لیس فی الاموال رفع الغموم والہموم، مالوں کے اندر غم اور مصیبت دور کرنے کی طاقت نہیں۔ مال نہ غم دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ ہاں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا تو غم بھی دور ہوگا اور مصیبت بھی دور ہوگی۔ کیا بات ہے! تو فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ، فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے زمین میں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں، تو فرمایا إِلَّا فِي كِتَابٍ، مگر یہ لکھی ہوئی ہے فی کتاب، لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأہا، اس نفس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس تیری مصیبت اور دکھ کو جو زمین میں تیری جان میں پہنچتی ہے، تیرے پیدا کرنے سے بھی پہلے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ مال تیری مصیبتیں اور غم نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ 5 طریقے یہ اپنائے۔ نمبر 6 آخر میں فرمایا بدلہ دوں گا، مزے کرو گے۔ وہ کیا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشری لکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، سورہ حدید آیت 12۔ یہ طریقہ کار ہے قرآن کریم کا کہ اللہ رب العزت ترغیب دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے دین کے لیے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا سورہ بقرہ کی اس آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہنا تو یوں بھی چاہیے تھا، ہو سکتا تھا کہ جو مال ہے مال سے خرچ کرتے ہیں، ينفقون من المال، نہیں، مما رزقناہم، فرمایا خرچ کرتے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی مال بھی تیرا اپنا۔ پھر یہ نہ کہے کہ میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، نہیں، تیرا جسم بھی میرا دیا ہوا ہے، اسے میرے طریقے کے مطابق استعمال کر، حکم کے مطابق، اور تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے، اسے میرے بتائے ہوئے طریقے پر کیا کر؟ استعمال کر۔ یہ ہو گئے اصول مہمہ میں سے تیسرا اصول، انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھا کیا ہے؟ چلو یہ ختم کر لیتے ہیں، پھر اگلی بات اس کے بعد پڑھتے ہیں، وقفہ پھر کرتے ہیں۔
چوتھا اصول ہے تنظیم. کیا؟ قرآن کریم مسلمانوں کو تتر بتر بکھری زندگی گزارنے کا نہیں کہتا. قرآن کریم مسلمانوں کو اجتماعی منظم زندگی کی ترغیب دیتا ہے. جب تم منظم ہوگے تو ملک بھی چلے گا، امن بھی ہوگا، جہاد بھی کر سکو گے. تو تتر بتر بندے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کس کام کے ہیں؟ اجتماعی نظم کے ساتھ تمہارا سربراہ ہو، امیر ہو، تو منظم زندگی گزارو. وہ تنظیم کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، قرآن کریم نے اس کے لیے کچھ قواعد ذکر کیے ہیں. اس میں گھر کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، ملک کی اصلاح، اس کے لیے سورہ بقرہ آیت 177 آپ دہرا سکتے ہیں، جس میں میں نے 10 قوانین ذکر کیے تھے مجاہد کے لیے، 10 اصول، وہ یہاں بھی لگائیں. اسی طرح تنظیم کے لیے وہ 18 اصول یہاں بھی لاگو ہو سکتے ہیں. اب آئیں، مسلمانوں کا نظم کیسے قائم ہوگا؟ جب ان کا پہلا اصول کہ ان کے اندر عقیدے کا اتحاد ہوگا. تمہاری نظم کب چل سکتی ہے، منظم چل سکتے ہو؟ جب سب کا عقیدہ ایک ہو. گھر میں 4 بھائیوں کے عقیدے جدا ہوں تو وہ گھر میں بنتی نہیں بنتی. تو عقیدہ، اتحاد العقیدہ، عقیدہ ایک ہو. قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے سورہ بقرہ 102 آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تمہارا، اللہ کا خوف ہو اور ایمان ہو. اب آپ کہیں گے کہ مرنا کسی کے اپنے بس کی بات ہے کہ نہ مرو مگر تم مسلمان. اشارہ ہے کہ تم ہمیشہ اسلام ہی میں رہو تو موت بھی اسلام ہی میں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمیشہ اسلام ہی میں رہو تو اسلام پہ موت آئے گی. نمبر 2 کہ تمہاری نظم تب چل سکے گی، تم منظم جماعت تمہاری تب قابل دید ہوگی جب تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو گے. اس کے لیے قانون ذکر کیا سورہ آل عمران آیت 103. پہلا سورہ آل عمران آیت 102 تھا، اب آل عمران آیت 103. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو سارے مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں انتشار نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو. اجتماعیت چاہتے ہو مسلمانوں، نظم چاہتے ہو تو کس پہ اکٹھے ہو جاؤ؟ اللہ کی کتاب پہ جمع ہو جاؤ. نمبر 3 ان یکون الارکان فعالۃ، ارکان تمہارے فعال ہونے چاہیے. جب کوئی تنظیم جماعت چلتی ہے سارے ارکان سوئے ہوئے ہوں، سست ہوں. جی کہتے ہیں کسی نے رشتے کے لیے ایک طالب العلم کے لیے رشتہ مانگا. لڑکی کی بھی چاہت تھی کہ بھئی یہ طالب علم. انہوں نے کہا بیٹی یہ لوگ ہوتے ہیں متکاسلین اور امیر المتکاسلین ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیا پالیں گے، یہ بہت زیادہ سست ہوتے ہیں. نے کہا جی نہیں سست نہیں. نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. اس کو جام میں دودھ ڈال کر دیا کٹورے میں، اوپر بیچ میں ایک تنکا پھینک دیا دودھ میں. اب وہ دودھ پینے لگا، جیسے پیتا ہے تنکا قریب آتا کہتا ہے پھونکے اسے پھر پیچھے دھکیل رہا ہے، پھر پیتا ہے، پھر تنکا قریب آتا ہے، پھر اس کے پھونک مارتا ہے. سارا گلاس اور کٹورا اس نے خالی کر لیا لیکن تنکے اٹھانے کی تکلیف.
یہ تکلیف اس نے گوارا نہیں کی۔ تو جب فعال نہ ہو بندہ تو کام کیسے چلے گا؟ جی شاعر نے کہا نا، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، تیاری کرتے ہیں وہ اس کے لیے، تو فعال ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، بہت سارے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پھر آپ وہ سارے ہنسیں گے اور جو مقصد ہے وہ سارا فوت ہو جائے گا۔ تو فرمایا ارکان فعال ہوں، اور وہ کیسے؟ سورہ آل عمران 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو میں ایسی جماعت ٹولی کا ہونا ضروری ہے جو ہر وقت خیر کی طرف دعوت دے، بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے سوئے ہوئے نہ رہیں، خیر کی طرف دعوت دیں، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نمبر 4 کہ مال کے اندر جماعت کو منظم کرنے کے لیے مال بھی لگاؤ، توشہ ہونا چاہیے۔ 15 آدمی تنظیم بنائیں اور سارے کنگال ہوں، خاک کام کریں گے؟ جی فنڈ کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ تو فرمایا جماعت کے اندر یہ فنڈ ضرور ہے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جو بھی کرے لوگ نیکی خوشی سے، وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کرے مِنْ خَيْرٍ کوئی خیر، صدقہ خیرات کوئی بھلائی کریں، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 115 سورہ آل عمران۔ نمبر 5 کہ تمہاری اجتماعیت تب برقرار رہ سکتی ہے کہ اپنے راز اور معاملات دشمنوں اور مخالفین سے چھپا کے رکھو۔ کیا؟ ہاں، جب تم مشورہ کرو، میٹنگ کرو، تمہارے مشورے میٹنگ میں ایسا بندہ نہ آئے جو آپ سے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، مخالف ہے یا دشمن ہے، تو آپ کے پورے سال کی پلاننگ وہ جا کے بتلا دے گا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں ملک میں اداروں میں جب کوئی ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے اسے غدار کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ غدار ہوتا ہے۔ پھر اپنے معاملات کو چھپاؤ دشمن سے۔ تو کیسے چھپاؤ گے؟ ذرا دیکھو سورہ آل عمران 118، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ بطانۃ رازدار۔ کیا؟ اصل میں بطانہ اس کپڑے کو کہتے ہیں، ویسکوٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا اندر کی جانب، یہ دیکھا جی، یہ استر اندر کی جانب سے، اس کو بطانہ کہتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا بھی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو راز بھی اندر کی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ رازدار، من دونکم، اپنوں کے علاوہ۔ کیا؟ تمہارے رازدار تمہارے اپنے ہونے چاہیے۔ جب جا کے رازدار ایسے بندے کو بناؤ گے جو دل میں تمہارا نہیں ہے، کل وہ تمہارے راز ایک ایک کر کے کھولتا جائے گا اور تم ہاتھوں پہ چک لگاتے جاؤ گے۔ فرمایا کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے فساد اور نقصان میں کمی نہیں کرتے۔
ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ ان کا راز ہمارے ہاتھ لگے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، ما انتم، کہ جس قدر تم مصیبت میں رہو، مشقت میں رہو، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کی سینے میں ہے وہ تو اور بھی بہت بڑا ہے۔ کچھ بغض تو زبان پہ آ گیا ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ جب ظاہر کیا اس کا یہ حال ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا ان کو۔ تو ایسوں کو رازدار بناتے ہو۔ قد بینا الآیات، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کو سمجھ لو۔ اللہ چوتھا اصول ہے آداب۔ کیا؟ تمہارے اندر نظم بھی تب مضبوط ہوگی جب آداب کی رعایت کرو گے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ ذرا آئیے۔ پہلا ادب سورہ حجرات، پوری سورت اللہ نے آداب پر نازل کی ہے۔ سورہ حجرات پہلا ادب عظمت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کا لحاظ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ پہلا ادب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سورہ حجرات آیت 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ فراخی والا، وسعت، سمیع علیم، سننے والا اور علم والا، جاننے والا ہے۔ دوسرا ادب، نبی علیہ السلام کی عزت کرو، احترام کرو، توقیر کرو، ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ جہر کرو اس کے لیے بات کی، کجہر بعضکم، نہ بلند کرو اس کے لیے بات، آواز، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہو، او فلانے ادھر آ، او فلانے ادھر آ، ایسے نبی کریم کو آوازیں نہ دو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا ادب کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسے آ جائے تحقیق کر لیا کرو۔ کیا؟ سنی سنائی باتوں پہ بڑک نہ جایا کرو، بلکہ کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ نہ آپ سے کوئی کہہ دے آپ کا کان کتا لے گیا تو کتے کے پیچھے ڈنگ لے کر بھاگنے کے بجائے پہلے کان کو دیکھ لو واقعی لے گیا یا پاس ہے۔ کئی لوگوں کو سنی سنائی باتوں پر بغض، نفرتیں، حسد اور دشمنیاں پالتے ہیں، تو نظم کیسے برقرار رہے گا؟ اجتماعیت کیسے برقرار رہے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات آیت 6، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی بے اعتبار آدمی، فاسقن سے مراد کیا؟ بے اعتبار آدمی، ٹھیک ہے؟ تو فتبینوا، خوب کیا کرو؟ تحقیق کر لو۔ آپ کو کسی نے آ کے بات بتا دی اور بس آپ شروع ہو گئے اس کی مخالفت پہ، فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو اس سے دشمنی کرنے کے بجائے جا کے اس سے پوچھ تو لو۔ یا کم از کم ہمارے ہاں یہ ہو کہ ایک بندہ آپ سے کہے جی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو فلاں کے پاس جانے سے پہلے یہ جس نے بات کی اس کو پہلے پکڑو، سچ کہتا ہے، آؤ میں تجھے اس کے سامنے لے کے چلتا ہوں، تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا اور آئندہ ایسے کام نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی سنی سنائی بات پہنچ بھی آئے تو چلو اس کا بازو پکڑ کے نہیں پوچھ سکتے ہو، تو جس کے متعلق تمہیں بدگمان کیا جا رہا ہے کم از کم جا کے اس سے تو اپنی بات کر لو۔ اکثریت لوگوں کی ایسے ہی ہو رہی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی بے اعتبار آدمی، فتبینوا، تو کیا کر لو؟
کوئی بات لے کے آ جائے فتبینوا، پس تحقیق کر لو، کیوں؟ ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم پہنچ جاؤ گے ایک قوم کو بجہالت، جہالت سے، کسی جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی میں کسی قوم کو تم تکلیف ڈال دو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس تم ہو جاؤ گے اپنے کیے پر پیشمان۔ بعد میں کہو گی جی بھائی مجھے تو فلاں نے کہا تھا، بس میں کسی کے کہنے پہ آ گیا، نہیں، تحقیق کر لو۔ آگے جی، چوتھا ادب، الاصلاح بین الارکان والعدل بینہم، لوگوں کے درمیان، ارکان کے درمیان اصلاح کرو۔ دو آدمی ناراض ہو جائیں تو تیسرا کیا کرے؟ صلح کرے۔ دو گروہ ناراض ہو جائیں تو کیا کرے تیسرا؟ ہمارے یہاں دو کی ناراضگی میں تیسرا ناچتا ہے، دو کی ناراضگی میں تیسرا ناچتا ہے اور اس کے لیے مشغلہ بن جاتا ہے، یہیں ایک کے پاس چیں چیں دوسرے کے پاس جا کے کرتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ گھروں کو برباد، معاشروں کو برباد، محلوں کو برباد، پورے نظم کو برباد کرنے۔ بعض آدمیوں کا تو ٹھیکہ ہی یہ ہوتا ہے، اللہ گواہ ہے، ہر خاندان میں آپ کو ایسا ایک بندہ ضرور ملے گا، جا کے ٹٹولو، اس کا کام بس وہ پتہ نہیں اس میں کیا اجر ہے اس کے لیے، کہ سارا دن اس کا یہ کام ہو۔ ایک شخص ایسا کام کرتا تھا، میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ آپ کو کیا، آپ نے ڈیوٹی اٹھا رکھی ہے شیطان کی، ادھر سنی باتیں ادھر، ادھر سنی ادھر، ٹھیک ہے نا، بیچ میں اوروں کو بھی شامل کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈی پی او ہیں، وہ صلح کروانے میں بڑے ماہر ہیں، پورے ملک میں وہ ایک نام ہے ان کا، ہزاروں ایسی صلح انہوں نے کروائی جن میں 200 بندے بھی مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں بندے مر چکے ہیں، سپریم کورٹ کے کیس لگے ہوئے ہیں لیکن نہیں ہو رہے فیصلے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی پوائنٹ، کہنے لگے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ان دو فریقین میں لڑائی میں بیچ میں صلح کروانے والے کون ہیں، یہ جو جرگوئی بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے جا کے ان کی جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ کہتے ہیں 99% صلح نہ ہونے کی وجہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو صلح کے لیے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری کا پتہ چلا ہے؟ 99% وہ لوگ جو کہتے ہیں میں کیا کروا رہا ہوں، حقیقت میں ان کا چلنا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو۔ کہتے ہیں جب میں کوشش کرتا ہوں، دونوں گروپوں سے ملتا ہوں اور ان کو بیچ میں سے نکال دیتا ہوں، بس کوئی بات نہیں، صلح ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے ذرا دیکھو، سورہ حجرات آیت 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو فریق، دو طبقے مومنوں کے اقتتلوا، لڑ پڑیں آپس میں، تو تم کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اچھا، صلح کی کوشش لگی ہے، ایک گروہ نہیں مانتا، نہیں جی ہم نہیں کرتے صلح، ایک گروہ کہتا ہے، تو پھر تم کیا کرو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک گروہ بغاوت کرے، زیادتی کرے دوسرے گروہ پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سارے مل کے اس سے لڑو، اس کو کہو ہم تو پہلی صلح کرواتے ہیں، اگر تو زیادتی کرتا ہے اور صلح کے لیے تیار، تو ہم تمہارے ساتھ نہیں، پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اب ہم ثالث ہیں، کرتے ہو صلح تو ہم ثالث، نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، حتی تفیء الی امر اللہ۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے دشمن ہو جاؤ، نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم تک آ جائے،
وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے۔ فرمایا فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ آ جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان صلح کروا دو عدل انصاف کے ساتھ۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں ادب کہ ارکان آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام کریں۔ اب 5 آدمی اور 5 آدمی ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے کو کہتا ہے وہ لنگڑیا، دوسرا کہتا ہے وہ کبڑیا، ہر ایک نے آپس میں ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ میں یاد کرتے ہو، ہنسی اور مذاق کرتے ہو ہر وقت، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کو تم بے عزت کرتے ہو تو اس کے دل میں تمہاری عزت آئے گی؟ ذرا آؤ، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت 11، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم سے ہنسی مذاق نہ کرے۔ آپ فیس بک دیکھ لو، پنجابی پٹھانوں کے پیچھے لطیفے بنا رہے ہیں، پٹھان ان کے پیچھے لگا رہے ہیں، کوئی سرداروں کے پیچھے بنے ہوئے لطیفے۔ یہ کیا ہو رہے ہیں؟ ایک قوم دوسری قوم سے کیا کر رہی ہے؟ مذاق کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 قومیں ہمیشہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے مسخرہ نہ کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے تم مذاق کر رہے ہو وہ اس مذاق کرنے والی قوم سے کیا ہو؟ وہ قوم بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت دوسری عورتوں سے بھی مسخرہ نہ کرے، ہنسی نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ جن کو تم حقیر سمجھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے کہیں درجہ بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ اکبر، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا اور عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کہ لوگوں کا کام صرف یہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ دیکھو ایک لقب ہوتا ہے جس پہ بندہ ناراض نہیں ہوتا، کیا؟ ناراض نہیں ہوتا۔ آپ ایک ایسا لقب ذکر کرتے، لیکن ایسا لقب لگانا کسی کے ساتھ جس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فلاں آ رہا ہے، کون؟ وہ کالا۔ اب کالے کو کیا بنا دیا؟ اس کا تعارف لقب بنا دیا۔ کبڑا اس کا لقب لگا دیا ہے۔ کوئی اور اس کے ساتھ ایسے لقب جس کو وہ گوارا۔ یہ کرو گے تمہاری اجتماعیت کیا ہوگی؟ ان آداب کا لحاظ کرو۔ اور فرمایا برے لقب لگانا یہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا نام بہت برا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارا لقب مسلمان، ایمان والا مومن لقب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب مومن کے بعد جب تم برے لقب کسی کے ساتھ لگاؤ گے تو مومن کے بعد تمہارا لقب کیا بن جائے گا؟ فاسق۔ کیا؟ تو کیا یہ فاسق کا لقب تمہارے لیے تمہیں پسند ہے کہ تمہیں فاسق کہا جائے؟ تو غلط لقب لگانے والا کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ توبہ نہیں کرو گے تو فرمائے یہی لوگ ظالم ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچو جو تمہارے آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ کیا؟ بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانیاں
نہ کرو۔ یہ بدگمانیاں انسان کو انتشار، افتراق، جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں بھی نہ کرو، کسی کی ٹو میں لگے رہو، یہ جاسوسی ہے۔ آپ کسی کا موبائل لیے کال کے لیے، کیا بھئی کال کرتا ہوں، اب جب تک کال نہیں کہ اس کے موبائل کو اندر ٹٹول رہے ہو، میسج کیا کر رہا ہے، گیلری میں کیا رکھا ہوا ہے۔ جی میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نہیں تو کوئی مجھے موبائل ان لاک کر کے مجھے دے دے، میں دیکھتا ہوں نا اس کا پارا چڑھتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ تنہائی میں ہے، اب جا کے دیکھتے ہیں، تجسس، یہ بھی تجسس ہے۔ کسی کے لیے جا کے خفیہ کیمرے لگا رہے ہو، بتاؤ انتشار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لڑائی، جنگ، کسی کی عزت لوٹ، کسی کے بیت الخلاء میں کیمرے لگا دیے، کسی کے گھروں میں لگا دیے، یہ حال ہو رہا ہے۔ لا تجسسوا، یہ کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پیچھے بندے لگائے ہوتے ہیں، دیکھو کیا کرتا ہے، کمرے میں کیا کرتا ہے، فلاں جگہ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے، تاکہ اس کی کوئی کمی نظر آ جائے، اس کا کوئی عیب نظر آ جائے، بے عیب تلاش کرتے جاؤ تو اس وقت کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت بھی نہ کرو۔ سامنے آ کے پیار محبت کی باتیں کرتے ہو، محفل سے اٹھتا ہے اسی کی غیبت کرتے ہو، اس کی پگڑیاں اچھالتے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ خبر پہنچتی نہیں؟ کسی نے ویسے ہی نہیں کہا کہ کناں دے بھی کن ہوندے نے، کہ کنداں دے بھی کان ہوندے نے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہاں تو غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہارا بھائی مر جائے پھر اس کا گوشت کھاؤ کاٹ کاٹ کے، پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ تمہارا ایک دوسرے پہ فضیلت کا معیار قومیت، حسب نسب نہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوں اس لیے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں اچھا ہوں اس لیے کہ میرا خاندان نسب والا ہے، نہیں بھائی۔ تمہارا بہتری کا معیار تقوی، توحید، اتباع رسول ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور۔ کائنات کے سارے انسان کتنے آدمیوں سے پیدا ہیں؟ دو شخصوں سے، ایک آدم اور دوسری اماں حوا علیہم السلام۔ پھر ایک کہے میں اعلیٰ ہوں اور دوسرا کیا ہے؟ جی ہمارے ایک دوست، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، میں نے گزشتہ بھی، وہ ایک کہنے لگا جی یہ ہمارے قوم میں فلاں نبی آیا تھا، دوسرے نے، پٹھان نے کہا جی ہم بنی اسرائیل ہیں تو ہمارے تو اتنے پیغمبر آئے تھے، تیسرے نے یہ کہا، ادھر ہمارے ایک دوست سے گجر تھے، اس نے کہا بھائی آدم علیہ السلام گجر تھے۔ میرے ایک دوست، ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، میں بڑا ہنس پڑا، انہوں نے کہا باقی سارے پہ تم نے قبضہ کر لیا، تو میں نے کہا چلو سب سے اوپر چلا جاؤں۔ نہیں، یہ چیزیں یہ باعث فخر اور فضیلت نہیں ہے۔ باعث فخر و فضیلت کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ خاندان اور نسب کس لیے؟ ذرا سنو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، کیا کرو؟ تاکہ تعارف اور پہچان ہو، بس۔ باقی عزت دار کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔